تو درود تو دور کی بات رہی، میرا عقیدہ یہ ہے کہ جس کے دل میں محبت کا احساس پیدا ہو جائے حضور اس پر بھی نگاہ فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات، سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان اور اللہ محبت دا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک بار درود پاک صلی اللہ علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رحمت للعالمین۔ قرآن مجید بڑے ادب سے بیٹھے، بڑی ادب والی ہے، اور ملنا اسی کو ہے جو ادب سے بیٹھے گا۔ سبحان اللہ کا کان بھی میری طرف، دل بھی میری طرف رکھیں گے، زیادہ ٹائم نہیں ہے۔ حضرت کا کہنا ہے کہ کچھ لوگ بارڈر میں جائیں گے 10 سے 15 منٹ میں بولوں گا، اور اس سے پہلے اگر اشارہ ہوگا تو میں بیٹھ جاؤں گا، لیکن آپ توجہ سے، عقیدت سے، محبت سے بات کو سنیں گے، ایمان بھی تازہ ہوگا، عقیدہ بھی تازہ ہوگا انشاءاللہ۔ قرآن مجید فرقان حمید کی جس آیت کریمہ کو میں نے تلاوت کیا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، میرے بندو مجھے یاد کیا کرو۔ سبحان اللہ۔ تیسرا بے سودہ کام نہیں چاہتا، میں آگا 10 سے 15 منٹ بول سکتے لیکن جاگی نہ سوچو، زور نہ لاؤ سبحان اللہ۔ اللہ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي، میرے بندو مجھے یاد کرو۔ پروردگار کام بھی کرنا ہے، کھیتی باڑی بھی کرنی ہے، دنیا کے معاملات بھی سلجھانے نبھانے، تجھے اگر یاد کرے تو اس کا انعام کیا ملے گا؟ پیسے ملیں گے، برکت ملے گی، خیر ملے گی، کیا انعام ملے گا؟ اللہ فرماتا ہے برکت بھی میرے خزانے میں ہے، دولت بھی میرے خزانے میں ہے، رزق بھی میرے خزانے میں ہے، رزق کی دنیا کی کوئی اہمیت ہی نہیں۔ رب فرماتا ہے مجھے یاد کرو، اس کے بدلے میں میں تمہیں لازوال اور بیش بہا قیمت کا، اس کے بدلے میں تمہیں اجر عطا فرماؤں گا۔ وہ اجر کیا ہے؟ رب فرماتا ہے فَاذْكُرُونِی، تم مجھے یاد کرو، اذکرکم، میں تمہیں یاد کروں گا۔ اور جسے اللہ یاد کرے، جس پر اللہ کی رحمت برسنا شروع ہو جائے، اسے دنیا کی ضرورت ہے؟ اللہ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِی اذکرکم، مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ تخیلات میں، خیالوں میں سوال ہوا پروردگار میں نے تجھے تسبیح لے کر یاد کرنا ہے، اللہ اللہ کا ورد کرنا ہے، میں نے مجمع میں بیٹھ کر تجھے یاد کرنا ہے۔ پروردگار تیرے یاد کرنے کی کیفیت کیا ہوگی؟ تو کس طرح یاد فرمائے گا؟ آقا کریم علیہ السلام نے اس کی تشریح حدیث پاک میں فرمایا جب بندہ اللہ کو یاد کرنے لگتا ہے۔ بغداد کسی نے دیکھا ہے آپ میں سے؟ بغداد کسی نے دیکھا؟ زور سے بولو نا۔ نہیں دیکھا۔ اجمیر دیکھا ہے؟ سب نے نہیں دیکھا، سب نے نہیں دیکھا، کچھ نے دیکھا، لیکن یہاں بیٹھ کر بھی 11ویں شریف ہر کوئی دے رہا ہے۔ بے شک وہ اللہ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِی، لوگوں مجھے یاد کرو، میرا ذکر کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ حضور فرماتے ہیں رب کے یاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب بندہ اس کے ذکر میں لگ جاتا ہے، اس کی یاد میں مشغول ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جبریل کو بلاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ جبریل کو بلاتا ہے، ایک بندہ فلان جنگل میں بیٹھا ہے، بیابانوں میں بیٹھا ہے، ایک دور دراز علاقے میں بیٹھا ہے، خاندان تھوڑا سا ہے، وہ غریبی کی حالت ہے، مگر میرا بندہ بیٹھ کر صبح و شام مجھے یاد کرتا ہے، تو جبریل میرے پاس ساتھ اس سے کوئی راز کی بات کرتی ہے، اس سے کوئی راز کی بات کہنا چاہتا ہوں۔ جبریل امین حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں مولا کیا ارشاد ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جبریل فلاں علاقے میں، فلاں گاؤں میں ایک ایسا بندہ ہے
جو بیٹھ کر میرا ذکر کر رہا ہے، مجھے یاد کر رہا ہے، میں تجھے بتا رہا ہوں مجھے اس سے پیار ہو گیا، مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے۔ پروردگار میرے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ فرماتا ہے جبریل، میں دنیا کا دستور یہ ہے کہ جسے ایک محبت کرے دوسرا کوئی محبت نہیں کر سکتا، جسے ایک محبت کرے دوسرا اس سے محبت نہیں کر سکتا، مگر جبریل میری محبت کا انداز بالکل وکھڑا ہے، جسے میں محبت کرتا ہوں جبریل تو بھی اس سے محبت کرنے لگ جا، تو بھی اس سے محبت کرنے لگ جا۔ جبریل امین کو بھی اس سے محبت ہو جاتی ہے۔ حضرت جبریل امین عرض کرتے ہیں مولا اب بھی وہ بندہ تیرا ذکر کر رہا ہے، تجھے یاد کر رہا ہے، تیری تسبیح کر رہا ہے، تیری تمجید کر رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جبریل پھر آپ اور اسے انعام عطا فرما، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اسے اور اجر عطا فرما۔ جبریل عرض کرتے ہیں مولا کیا کرنا ہے؟ اللہ پاک فرماتا ہے جبریل پوری آسمانی دنیا میں اعلان کر دے، جتنی آسمانی مخلوق ہے، فرشتے ہیں، جتنی میری نورانی مخلوق ہے، اس کے درمیان اعلان کر دے اللہ کا فلاں بندہ ہے، اللہ بھی اسے محبت کرتا ہے، میں جبریل بھی اسے محبت کرتا ہوں، اے نورانی ملائکہ تم بھی اسے محبت کرنے لگ جاؤ، تم بھی اس سے محبت کرنے لگ جاؤ۔ آقا فرماتے ہیں پھر اللہ فرماتا ہے جبریل بات ابھی یہی ختم نہیں ہوئی، سبحان اللہ، چونکہ میں پیار کرنے لگا ہوں، میں محبت کرنے لگا ہوں، میری محبت تجھ تک صرف نورانی ملائکہ تک محدود نہیں رہے گی۔ اللہ فرماتا ہے جبریل آسمانی دنیا پر جا، سبحان اللہ، اور آسمانی دنیا پر جا کر زمین والوں میں تلاش کر جس کا دل صاف نظر آتا ہے۔ وہ ہم ایسے ہی نہیں بیٹھے، حدیث کی روشنی میں اللہ پاک نے ہمارے دل کو ولیوں کی محبت کے لیے چنا ہوا۔ اللہ فرماتا ہے جبریل ملائکہ سارے نوری ہے، سارے میرے اس بندے سے محبت کریں گے، لیکن آسمانی دنیا پر جا کر اعلان کر، دیکھ، تلاش کر، سب نے محبت نہیں کرنی، میرے اس بندے سے تمام انسانوں نے محبت نہیں کرنی، بلکہ جا کر تلاش کر جس کا دل تجھے صاف نظر آتا ہے، اس کے دل میں جا کر اس بندے کی محبت ڈال۔ اور پھر ہوتا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ثم، حضور فرماتے ہیں ثم یوضع له القبور فی الارض، پھر اللہ پاک سارے مومنین کے دلوں میں اس ولی کی محبت ڈالتے ہیں۔ پھر حضور کون سے پاک بغداد شریف میں آرام کر رہے ہیں، مگر حضور کون سے پاک کا نعرہ یہاں پہ لگ رہا ہے، سبحان اللہ۔ حضور خواجہ اجمیری اجمیر میں ہے، مگر نعرہ ان کا منجا کوٹ کی دھرتی پہ لگ رہا ہے۔ حضرت بابا جی صاحب لاروی سری نگر کے اندر ہے، مگر ان کا نعرہ یہاں پہ لگ رہا ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، اولیاء کرام کی محبت یہ ہر کسی کو نہیں ملتی، بلکہ جس کا دل صاف ہوتا ہے، شیشے کی طرح ہوتا ہے، اللہ پاک اس دل میں اپنے نیک ولی کی محبت ڈالے۔ اور پھر ایک اور بڑی سبق آموز بات قرآن مجید کی روشنی میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید میں 15ویں اور 16ویں سپارے میں ذکر فرمایا، لمبا واقعہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے اے موسیٰ فلاں جگہ پر، فلاں مقام پر میرا ایک نیک بندہ رہتا ہے، جا کر اس سے ملاقات کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس راستے پر نکل پڑتے ہیں، اس ولی کی ملاقات کے لیے نکل پڑتے ہیں، اور ساتھ میں کھانے کے لیے، بڑی توجہ سے
اس اللہ کے ولی کی ملاقات کے لیے ساتھ میں مچھلی کو بھون کر، جسے تل کر بولتے ہیں، تلی ہوئی مچھلی ساتھ میں رکھ کر اس ولی کی ملاقات کے لیے نکل جاتے ہیں۔ سبحان اللہ کا سبحان اللہ۔ قرآن کہتا ہے فلما بلغ مجمع بینہما نسیا حوتہما فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا۔ مچھلی تلی ہوئی ہے، بھنی ہوئی مچھلی کو لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت یوشع بن نون کو لے کر نکلے، ایک سمندر کے کنارے ایک مقام پر جا کر بیٹھے جہاں پر حضرت خضر علیہ السلام آرام کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، زور سے کہو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ مچھلی تلی ہوئی ہے، بھنی ہوئی ہے، مگر جب وہاں جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بیٹھتے تو وہ بھنی ہوئی تلی ہوئی مچھلی بیگ سے نکل کر سمندر کے اندر چلی جاتی ہے۔ اوہ کیا بات ہے۔ تھوڑا محبت والا ہو سبحان اللہ۔ وہ تلی ہوئی مچھلی زندہ ہو کر سمندر کے اندر چلی جاتی ہے۔ میں کسی مولوی کی بات نہیں بتا رہا، قرآن مجید کے الفاظ کا لفظ ترجمہ ہے کہ وہ مچھلی سمندر کے اندر فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا، وہ بھنی ہوئی تلی ہوئی مچھلی سمندر کے اندر اپنا راستہ بنا کر چلی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب مفسرین کرام لکھتے ہیں میں اور آپ ایک ولی کی مجلس میں آئے، ہمارا دل مرا ہوا ہے، ہمارا دل، اللہ پاک ہمارے دل کو زندہ فرما دے، کہو آمین۔ اللہ پاک ہمارے دل کو زندہ فرما دے، یہ سبحان اللہ کہنے کی بات نہیں، ہمارا دل مردہ ہو چکا ہے، ہمیں دعا کرو اللہ پاک ہمارے دل کو زندہ فرما دے۔ اور ولی کی سب سے بڑی کرامت صوفیاء کرام نے لکھی ہے کہ جب بندہ ولی کی بارگاہ میں جاتا ہے، ولی کی محفل میں جاتا ہے، اس کے عرس کی محفل میں جاتا ہے، اللہ پاک سب سے پہلے اس کے مرے ہوئے دل کو زندہ فرما دیتا ہے۔ مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ وہاں پر پہنچ کر بھنی ہوئی تلی ہوئی مچھلی زندہ ہو جاتی ہے۔ وہاں سے درس یہ ملتا ہے کہ جہاں پر اللہ کے ولی رہتے ہیں وہاں پر مردوں کو زندگی مل جائے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان اولیاء اللہ۔ جہاں پر ولی کی نگاہ پڑ جائے، جس دل پر ولی کی نگاہ پڑ جائے، رب کعبہ کی قسم اللہ پاک اس دل کو زندہ فرمائے۔ وہ یہ میں نہیں بتا رہا، قرآن کہہ رہا ہے، بھنی ہوئی تلی ہوئی مچھلی جس مقام پر ولی رہتا تھا، اس کی برکت سے، اس کے قرب کی وجہ سے اللہ پاک نے بھنی ہوئی تلی ہوئی مچھلی کو زندہ فرمایا۔ اس لیے عقیدہ یہ رکھو، جس محفل میں ہم آئے اگر جانے کے بعد ہم نمازی نہیں بن سکے، غیبت نہیں چھوڑ سکے، قاری قرآن نہیں بن سکے، گناہوں کو چھوڑنے والے نہیں بن سکے، تو پھر سمجھ لو کہ ہمارا آنا اس محفل میں قبول نہیں ہوا، اس لیے کہ ولی کے قرب کی، اس کی صحبت کی، اس کی نگاہ کا سب سے بڑا فیض یہ دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یاد رکھو یہ پیسہ دولت، حدیث پاک میں اللہ پاک نے فرمایا، حدیث قدسی میں، کہ اگر اس دنیا کی اللہ کی بارگاہ میں مچھر کے پر کے برابر بھی کوئی حیثیت ہوتی، اللہ پاک کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہیں دیتا۔ اس کا پتہ چلا دنیا مل جانا یہ کوئی کرامت نہیں ہے، کسی کو دنیا کا مل جانا، ولی کی سب سے بڑی کرامت، سب سے بڑا فیض یہ ہوتا ہے کہ جس ولی کی بارگاہ میں، قرب میں، صحبت میں اس کی نگاہ جس پر پڑ جائے، سب سے پہلے اللہ کے اس بندے کو اللہ کا قرب عطا کرتا ہے، اس کے مرے ہوئے دل کو، اس کی مری ہوئی عشق اور محبت اور احساس کو اللہ پاک دوبارہ زندہ کرتا ہے۔ میرے محترم سامعین کرام، تیسری آخری بات کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ میں نے جو پہلے عرض کیا تھا کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ ہم یہاں درود پاک پڑھے، صلاۃ و سلام پڑھے، معاذ اللہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ڈائریکٹ سنائی نہیں دیتا۔ میرا عقیدہ یہ ہے، احادیث کا نچوڑ رب کعبہ کی قسم یہ ہے
کہ اگر یہ الفاظ، یہ تو درود کے تو الفاظ نکلتے ہیں نا، ان کا سننا تو بدیہی بات ہے، الفاظ کا کلمات کا سننا تو بدیہی بات ہے۔ میرا ماننا یہ ہے کہ اگر سچی محبت ہو جائے، محبت ایک احساس ہے، اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا، محبت قلبی کیفیت کا نام ہے۔ اگر کسی کو سچی محبت ہو جائے، اس احساس کا، اس قلبی کیفیت کا بھی حضور کو ادراک ہو جاتا ہے۔ زور سے کہو یا رسول اللہ۔ آپ کہیں گے پتہ نہیں جوش میں اور جذبے میں کیا دیا، دلیل کوئی نہیں دی۔ میں آپ کو دلیل دے رہا ہوں، بخاری کی، مسلم کی، ترمذی کی، ابن ماجہ کی، تمام کتب حدیث، اکثر کتب حدیث میں حضرت اویس کرنی کا ذکر ہے۔ سبحان اللہ کہو، حضرت اویس کرنی کا ذکر ہے، تابعی ہے، ولی ہے۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ یہ وہ ہیں جنہیں اللہ پاک نے خاص مقام عطا فرمایا۔ حضور سے ملاقات کبھی نہیں ہوئی، ظاہری ملاقات کبھی نہیں ہوئی، اگر ہو جاتی تو پھر تابعی نہیں رہتے، صحابی ہو جاتے۔ لیکن وہ تابعی ہیں، یمن میں رہتے ہیں، ایک قبیلے کے غریب خاندان میں رہنے والے حضرت اویس کرنی۔ لوگوں عقیدہ یہ رکھو، کسی مولوی کی سن کر نہیں، میں آپ کو حدیث بتا کے جا رہا ہوں، لکھ لیں، کبھی بھی کسی مقام پر بھی ضرورت پڑے مجھ سے اس کا حوالہ پوچھ سکتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، جب بندہ سچا ہو جائے، اس کی دلی بیماری کا علم بھی رب حضور کو عطا فرماتا ہے۔ زور سے کہو سبحان اللہ۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ بخاری اور مسلم کی حدیث بات میں حضرت اویس کرنی آقا کریم علیہ السلام سے ماں کی خدمت کی بنیاد پر ان سے ملاقات نہیں کر سکے، مگر یمن میں رہ رہے آقا کریم علیہ السلام نے حضرت عمر فاروق، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہما کو بلایا اور فرمایا، اے عمر و علی، تم نے اویس کرنی سے ملاقات کرنا ہے۔ تھوڑا محبت نہ لاؤ سبحان اللہ۔ فرمایا اویس کرنی سے ملاقات کرنی ہے۔ یا رسول اللہ، پہچان کیا ہے؟ ان کی پہچان کیا ہے؟ پتہ کیسے چلے گا؟ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، یمن میں رہتے، غریب خاندان سے تعلق رکھتے، انہیں برس کی بیماری ہو گئی تھی۔ تھوڑا محبت نہ لاؤ، گل بھی لگنا سمجھے نہیں۔ حضور سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی، مگر حضور فرما رہے ہیں ان کو برس کی بیماری ہو گئی تھی۔ حضرت ملاقات کبھی نہیں ہوئی، مگر حضور فرما رہے ہیں اویس کرنی کو برس کی بیماری ہو گئی تھی، اور پھر وہ بیماری ٹھیک ہو چکی ہے۔ سبحان اللہ، تھوڑی محبت نہ لاؤ۔ سبحان اللہ۔ فرمایا میں پیسے نہیں آپ سے مانگ رہا، نہ مجھے چاہیے، تھوڑی محبت سے بات کو سن لیں، دل میں عشق مصطفیٰ جگا لیں، میرے لیے سب سے بڑی شکنی ہے۔ سبحان اللہ۔ آقا فرماتے ہیں اویس پہچان یہ ہے، ان کی پتہ یہ ہے کہ انہیں برس کی بیماری ہو گئی تھی، مگر ساری بیماری اللہ کے فضل سے ٹھیک ہو گئی ہے۔ تو حضور کو بیماری کا بھی پتہ ہے۔ واہ سبحان اللہ۔ عقیدہ دے رہا ہوں آپ کو، حضور کو بیماری کا بھی پتہ ہے، اور پھر فرمایا بیماری ٹھیک ہو گئی ہے، لیکن ابھی 1 درہم کے برابر ان کے جسم پر نشان باقی ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اور پھر کہتے ہیں حضور کو علم غیب نہیں، زندگی میں کبھی حضرت اویس کرنی کی ملاقات نہیں ہوئی، محبت سچی تھی، محبت کا بھی یمن میں پتہ چلا۔ سبحان اللہ۔ ان کی بیماری کا بھی پتہ چلا، سبحان اللہ کہتے رہو، ٹھیک ہو گئی اس کا بھی پتہ چلا، اور ان کے جسم پر ہمیشہ کپڑے رہتے تھے، پڑوسیوں کو بھی پتہ نہیں ہوگا، اور ان کے گھر والوں کو بھی اس نشان کا پتہ نہیں ہوگا، مگر کملی والے مصطفیٰ فرماتے ہیں میرے عاشق کے جسم پر اب بھی اس بیماری کا 1 درہم کے برابر نشان باقی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب یہ حدیث کیا بتاتی ہے؟ اگر سمجھ میں آ جائے نا تو پھر عشق مصطفیٰ جاگ جاتا ہے، محبت رسول جاگ جاتی ہے۔ آقا کریم علیہ السلام سے سچی محبت تھی، سچا پیار تھا۔ میرے آقا نے یہ شرف عطا کیا، حضرت عمر فاروق، حضرت علی المرتضی کو فرمایا، اے عمر، اے علی،
اس ویسے کرنی سے ملنا اور مل کر میری امت کی مغفرت کے لیے دعا کرنا. اور پیچھے بھی آؤ سبحان سبحان اللہ. حضور کی دعا کی برکت یہ ہے کہ میرے آقا اپنے ہاتھ مبارک اٹھا دے, رب اسی وقت دعا کو قبول فرماتا ہے. لیکن اس کے باوجود میرے آقا نے ویسے کرنی سے امت کے لیے دعا کیوں کرائی؟ وہ اس لیے کرائی جس نبی کی دعا کے لیے سارے نبی ترسے. بھائی پچھلے میری طرف نہیں دیکھ رہے, بڑا محبت اللہ سبحان اللہ. جس نبی کی امت میں امتی بن کر آنے کی دعائیں نبی کرتے رہے, اس نبی نے ویسے کرنی اپنی امت کے ولی سے امت کی بخشش کی دعا کیوں کرائی؟ تاکہ قیامت تک آنے والے میرے امتیوں کو یہ پتہ چل جائے کہ اللہ کا کوئی نیک بندہ ہو, اس کے پاس جا کر دعا کرانا ناجائز نہیں, پیارے نبی کی سنت ہے. سبحان اللہ. تکبیر. سب سے بڑا میسج یہ ہے, حالات صحیح نہیں ہے. قرآن کو پڑھ کر ایسے ایسے دلائل دے کر قرآن خود کہتا ہے آپ کی یہ غربت نا عشق مصطفیٰ میں رب کو کروڑوں سے بہتر ہے. سبحان اللہ کا. آپ کی یہ فقیری عشق مصطفیٰ کے ساتھ, محبت اولیاء کے عقیدے کے ساتھ رب کعبہ کی قسم کروڑ پتیوں سے بھی زیادہ رب کو پیاری ہے. جب عشق مصطفیٰ سینے میں ہو تو ساری دولتیں فیل ہو جاتی ہے. رب نے آپ کو ایک بڑی عظیم دولت عطا کیا ہے. اور میں آپ کو مجھ سے پہلے حضرت کہہ رہے تھے کہ ادارہ یہ بن گیا وہ بن گیا, دین کے ہم سب نوکر ہیں. کیا ہے؟ میں آپ کو ایک بڑی پتے کی ولی کی محفل ہے, عرس کی محفل ہے, میں آپ کو بتا دوں. آپ نے عرس کرایا, اللہ پاک آپ کو یہ جو آپ یہاں برکت دے رہے ہیں یہ بھی ولی کی نگاہ کی برکت ہے. سبحان اللہ کا. یہ بھی ولی کی نگاہ کی کرامت ہے. میں آپ کو بتاؤں میرے پیر و مرشد کلہار شریف والے حضرت قبلہ جناب جی, اللہ پاک ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائے. ان کا یہاں پہ ان کی آمد ہوئی یہاں مینڈر میں. ان کی بڑی خطیب صاحب غلام رسول صاحب, مولانا حضرت مفتی ایوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ, یہ سارے ان کے مرید ہیں. وہاں پہ ان کی آمد ہوئی, میرا کوئی تعلق نہیں تھا. میں آپ کو ولی کی نگاہ کی کراؤں اور اس لیے ہمیں یہ یقین ہے کہ جس جگہ پر بھی جس شخص پر بھی کسی آواز نہ آئے تو مناسب آواز نہ کرے. جس جگہ پر, جس گھر پر, جس محلے پر, جس ادارے پر, جس تحریک پر, جس علاقے پر کسی ولی کی نگاہ ہو, پوری دنیا مخالف ہو جائے, رب کعبہ کی قسم اسے کچھ نہیں کر سکتا. یہ میرا یقین بول رہا ہے, میں یقین سے کہہ رہا ہوں. ان کا آنا ہوا مینڈر میں, ڈاکٹر جمیل صاحب کے یہاں پہ آئے, وہاں سے میں نے دعوت دی, ادارے میں آئے. بات بڑی وہ بہت کم کرتے, بچوں کو تھوڑی نماز سکھائی. پھر میں نے عرض کی حضور یہاں پہ بد مذہبوں کا جو ہے بڑا پرانا 40 سالہ ایک ادارہ ہے, اہل سنت و جماعت کا کوئی ادارہ نہیں. دعا فرما دے اللہ پاک کو کرم فرمائے. میں آپ کو ولی کی کرامت دیتا ہوں, سبحان اللہ کا. آپ کو جو یہ منجا کوٹ میں نظر آ رہی نا, میرا اس میں رکھتی برابر کا کوئی کمال نہیں. میں بات دل سے کہہ رہا ہوں. اس اللہ کے ولی اور مرد کلندر کی زبان سے نکلا, جاؤ نا کام کرو, اللہ پاک سے بڑی مدد فرمائے. وہ ہوتا ہے نا جب پیچھے آپ کے ایس ایس پی کھڑا ہو اور کہے جا تو قتل کر, پیچھے میں ہوں دیکھ لوں گا, تو قاتل کو تھوڑی جرت ہوتی ہے. مجھے جو وہ بات انہوں نے کہی نا کہ جاؤ تو اس کام کرو, اللہ پاک سنی بڑی مدد فرماتی. رب کعبہ کی قسم میں نے پھر پتھروں سے بھی پیسے نکلتے دیکھے. میں آپ کو آج بتا رہا ہوں کہ یہ جو منجا کوٹ میں ہے, میرا اس میں کوئی کمال نہیں. اس مرد کلندر کی اس کلمات کی برکت ہے, جس کو میں نے آج تک دیکھا بھی نہیں ہے, اس نے بھی میرے مدرسے میں پیسے دیے. یہ ولی کی کرامت ہے. اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں سب کو چھوٹ جائے نا چھوڑ دینا, لیکن جس کا دامن اللہ کے رسول کے ساتھ ولیوں کے ساتھ جڑا ہے, ساری دنیا مخالف ہو جائے آپ کو کچھ نہیں کر سکتے. لوگ اٹھا پھینکیں گے, آپ سیدھے جا کے پڑھو. اللہ پاک اس محفل کو قبول فرمائے. آپ قابل مبارکباد ہے کہ اس دور دراز علاقے میں